اچھا جی، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب، اور میس کمیونیکیشن میں ہی انہوں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی اپنا کیا ہوا ہے، لیکن بہت ہی حساس چیز کے حوالے سے جانے مانے جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں چلڈرن رائٹس کے حوالے سے، چلڈرن پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس پھیلاتے ہیں، جو بچوں کو بہت ارلی لیبر پہ لگا دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، 2018 سے ساکھ کے ساتھ منسلک ہیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، بٹ سٹل مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ابھی باقی رہتا ہے، بیکاز ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت ہی کم عمری میں لیبر پہ لگا دیا جاتا ہے، بیکاز ان کے گھر والے جو ہے وہ ان کے اخراجات اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، اور اگر بہت ہی زیادہ مشکل لیول پہ نہیں لگایا جاتا تو گھروں کے کام پہ لگا دیا جاتا ہے، جس طرح کہ بہت چھوٹے بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے ان کو رکھ لیا جاتا ہے ایز نینیز، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس طرح کے کام جو ہے وہ ان سے گھروں کے کرائے جاتے ہیں، اس حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جی موجود ہیں ڈاکٹر خلیل احمد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، very good morning, thank you very much for coming to the show, it's a pleasure to have you. بہت عنایت آپ کی آنے کے لیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ، پلیز ہیو اے سیٹ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا بہت تو انٹروڈکشن ہو گیا ہوگا، کہتے ہیں کہ تعلیم اور ایکسپوجر آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے کہ آپ بندہ شناس ہو جاتے ہیں۔ 3 لوگوں کی آپ نے باتیں سنی، آپ کو یقیناً میں بہت انٹلیکچوئل بھی لگا ہوں گا، میں بہت مناسب بھی لگا ہوں گا بات کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی سوال ہے، کرنا تو ہے، آپ نام بے شک لے لیں میرا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان 3 لوگوں میں آپ کن کے ساتھ سفر کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بیوی بھی ہے آپ کے گھر پہ؟ بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کی ڈسکشن ساری سنی ہے اس میں یقیناً جو ہے وہ آپ کی جو ایک نیچر طبیعت ہے اور ایک آپ کے اندر جو ہے ایک مزاح کا کمپوننٹ ہے، تو یہ سفر جو ہے وہ آسان رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب ادھر آ کے بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دیٹس ویری جنرس آف یو، آف کورس دیز 2 لیڈیز آر بیوٹیفل، اور ان دونوں سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ ہنسی مذاق کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تب سب لوگ جو ہے وہ تھوڑا انجوائے کر سکے، اور میری ہر درجے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں وہاں پہ لوگ مسکرا رہے ہوں، خوش ہوں، ہنس رہے ہوں، چاہے میں دل سے بے شک اداس ہوں لیکن وہ لوگ اداس نہ ہوں، اور میری انرجی سے دوسرے جو ہے وہ اپلفٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی کو اگر اس نیچر کو اگر مجھے شاید میرے ماں باپ نے بلڈ کیا ہے، میرے گرینڈ پیرنٹس نے میرے اندر بلڈ کیا ہے، انہوں نے میرے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ جہاں پہ بھی رہو لوگوں کو مسکراتا دیکھو، لیکن ہم شاید اس دور میں آگے ہیں کہ ہم خود تو مسکرائیں گے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنے گھر میں کسی کی مجبوری ہے، کسی کو ہم کام والا رکھیں گے بھی، پہلے تو ہمیں چاہیے چھوٹا بچوں کو پتہ ہے کہ اس کو مولڈ کر لیں گے، جو کام کریں گے کر دے گا، جواب بھی آگے سے نہیں دے گا، مار بھی لیں گے، یہ ہماری مینٹالٹی اندر سے ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو رکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو چند پیسوں کے عوض ہم اس کے پیرنٹس کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، اس بچے سے بھی پورا دن کام کرواتے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں جیسا وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں گھر میں، انہی بچوں کے بیگ اٹھا کے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ بہت اچھا سوال پوچھا جی بالکل، آپ کا یہ ایک بڑا اچھا کویشچن ہے، اور اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اس قسم کے جو ہے وہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے، لیکن اس قسم کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ کچھ کیسز میں ایک بچہ جو ہے جو کہ ایز اے ڈومیسٹک ورکرز کے طور پہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے، اس نے جسٹ اس کو اس بیس پہ جان کی بازی تک ہارنی پڑی، یا اس لیول تک اس پہ تشدد ہوا کہ اس نے ایک جسٹ چاکلیٹ کھا لی،